جس کا مفہوم ہے ہم نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین اسلام کو مکمل کیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ کام مکمل ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں سے اٹھا لیں گے. ایک یہودی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر یہ قرآن کی آیتیں ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں ہمارے وقت میں نازل ہوتی ہم تو عید مناتے اس دن. اس پر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ہماری دو عیدیں تھیں. ایک جمعے کا دن تھا اور ایک عرفات کا دن تھا. بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، بہت بڑی نعمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا انتظار فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے اللہ بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس ساری دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کتنا انتظار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے کا. بہرحال یہ مبارک مہینہ آیا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم کیا. روزے بھی، تراویح بھی، اعتکاف بھی، رات کو جاگنا بھی. اس وقت دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں وہاں مسجدیں کھلی بھی نہیں ہیں، وہاں نہ تراویح ہے اور نہ وہاں پر نمازیں ہیں. وینکوور سے کینیڈا سے فون آیا، امام صاحب یہیں نیو ٹاؤن مدرسے سے فارغ ہیں کہ ہمارے یہاں تو کئی مہینوں سے مسجدیں بند ہیں. اور ٹورنٹو والوں نے کہا کہ ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ مسجد میں 10 آدمی آ جائیں، بس اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے یہاں بہت بڑا فضل فرمایا، نمازیں بھی، تراویح بھی اور اعتکاف بھی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک مزاج بنایا. عمل کے اختتام پر کوئی بھی عمل ہو، اختتام پر وہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. اے اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم آپ کی عبادت کریں، ہم آپ کو یاد کریں، ہم دعائیں مانگیں، لیکن آپ کے شایان شان جو کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ رات کو مسجد میں قیام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر آخر میں روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ عائشہ اس کا مفہوم ہے یہ اس بات پہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا، جس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہ کیا. اس پر وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا آخر میں یہ دعا مانگنا، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کہ اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا، لیکن میں نے اپنے جان پر بہت بڑا ظلم کیا. جس طرح سے مجھے یہ نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے میں نہیں پڑھ سکا. اور یہ حقیقت ہے، واقعی اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم مسجد میں آئے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے بہت کچھ کیا،
محض اللہ کی توفیق سے، لیکن جس طرح سے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو کھولتے اور یہ تصور کر کے، اس کا استحضار کر کے، یہ اللہ کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ سوچ سوچ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ نماز پڑھتے اور نماز کے اندر ایسے اللہ کے اندر مشغول ہو جاتے کہ ماں سوا سے بالکل فارغ ہو جاتے، کچھ خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ 11 مہینے تو ہم مشغول رہے دنیا کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے مشغلوں کے اندر۔ ایک مہینہ اللہ نے ایسا دیا، اب تم اللہ سے لو لگا لو، اب اللہ کے ساتھ ایسا قرب حاصل کرو، تعلق جوڑ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام بھی اتر جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ ان کا کام ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا، فضا بنائی، خود بخود دل کھنچتے چلے آئے، دل اس طرف مائل ہو گیا خود بخود کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، میں اعمال کا اختیار کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ اس مبارک مہینے میں اللہ کا قرب مل جائے۔ جو 11 مہینے دل پر زنگ چڑھ گیا تھا، وہ موقع دیا اس زنگ کو اتارا جائے۔ جو 11 مہینے دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا تھا، مشغول ہو گیا تھا، اللہ نے ایک مہینہ ایسا دیا دنیا سے ہٹ کر اب اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں بعثت کا، خلقت کا، دنیا میں وجود میں آنے کا عنوان بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں آنے کا ہمارا ایک عنوان ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، لیکن فرشتوں میں اور ہمارے میں ایک فرق اللہ نے یہ رکھ دیا ہے۔ فرشتوں کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، وہ گناہ کر نہیں سکتے، ان کے اندر خواہشات ہی نہیں ہیں، وہ صرف عبادت ہی عبادت، اللہ کی فرما برداری۔ انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، خواہشات بھی رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے عبادت ایک تو براہ راست عبادت ہے اور ایک بالواسطہ عبادت ہے۔ ایمان والے کے لیے تو ہر چیز عبادت ہے۔ اگر یہ ایمان والا سنت کی نیت سے، سنت کے طریقے پر بیت الخلا جا رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ کسب حلال کے لیے نکلا ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہے، ان سے ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت بالواسطہ ہے، ایک عبادت براہ راست ہے جس کو صرف اللہ نے عبادت کے لیے وضع کیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔
اس کو اللہ نے صرف اس لیے وضع کیا یہ میری اللہ کی عبادت، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے۔ جو براہ راست عبادت ہے اس میں جو اللہ کا قرب ملتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے سب سے زیادہ قرب اللہ کا انسان کو نماز کی حالت میں اور جب سجدے میں جاتا ہے جب ملتا ہے، سب سے زیادہ قرب ہے یہ اللہ کا قرب، جو انسان کی جو روحانیت ہے، انسان کے اندر جو ایمان کی ترقی ہے، انسان کے اندر جو اس کے اندر اللہ کا قرب اور تعلق ہے، جو اس کو مزہ آنے لگتا ہے اس میں، وہ تو براہ راست جو عبادتیں مقرر کی اس میں ہو، لیکن اس میں بھی اگر نماز پڑھی ہے اس نے، اللہ اکبر نماز میں شامل ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پوری کی، لیکن اگر ایک دفعہ بھی اس نماز کے اندر اس کا اللہ کا دھیان نہ آیا، خیال تک نہ آیا، نماز تو ہو گئی، فرض نماز ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں فرض ذمے سے ساقط ہو گیا، پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی براہ راست عبادت کے لیے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی اللہ کی عبادت کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا اونچا بنایا، ایسی سطح تک لے کر گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میں اپنی ان آنکھوں سے اگر اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میری ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ ہو، فرمایا اس لیے کیونکہ میں اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور واقعی ان کی یہ کیفیت تھی۔ ایک صحابی سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی۔ کیا دلیل ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات بھر میں قیام کی حالت میں ہوتا ہوں بستر سے جدا، میں ان آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم والوں کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کو، اور فرمایا کہ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، جو زبان پر کہتے تھے نا وہ دل میں ہوتا تھا ان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے پر اس صحابی سے فرمایا اے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ان کا یہ حال بن گیا تھا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے صبح ایمان کی حالت میں کی، عجیب لوگ تھے وہ صحابہ کرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں کانوں سے سن رہا تھا، اور واقعی یہ ان کا حال تھا۔ اپنے ایمان کی سطح اتنی اونچی کی، اپنی روحانیت کو اتنا بلند کیا
جو غیب کا معاملہ تھا ان کے سامنے آ گیا، غیب کا معاملہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، عجیب واقعہ۔ کیا ہوا؟ میں بدر کے مقام سے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور کوئی اور ہے اس کے ہاتھ میں گرز ہے، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی، اے عبداللہ۔ میں حیران، یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ میرا نام لیا، پھر خیال ہوا شاید جیسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اس نے یوں کہا ہوگا، اے عبداللہ۔ پھر اس نے کہا، اللہ تش اللہ تش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ جس کے ہاتھ میں گرز تھا اس نے زور سے اس کو مارا، زمین میں دھنس گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا، زمین سے نکلا، پھر یہی معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، تم نے ان آنکھوں سے دیکھا یہ سارا واقعہ؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ان آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا۔ فرمایا، تم نے برزخ کو دیکھا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، اور یہ برزخ کے اندر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تا قیامت اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ غیب کا معاملہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آدمی کی روحانیت، اس کا ایمان، یہ مہینہ تھا اس لیے آج 29ویں رات ہے، ایک دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ ہم سوچیں یہ مہینہ ہم پر گزرا، ہم نے اپنے ایمان کی کیا ترقی کی، ہماری روحانیت میں کتنا اضافہ ہوا۔ جو مادیت ہم پر چھائی ہوئی تھی، دنیا، اس سے ہم کتنے باہر نکل گئے۔ یہ مادیت سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک وقت آئے گا میری امت پر اور ان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ سمندر لہریں آتی ہیں، پھر اوپر ایک جھاگ بنتا ہے، پھر وہ جھاگ کنارے پر آتا ہے، پھر ایک لہر آتی ہے، پھر جو جھاگ کی جگہ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کہیں اور لے کے جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، پھر اس جھاگ کو اٹھا کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کی ایسی حیثیت ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے الٹا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت آپ کی امت کے مسلمان بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ۔ آج اس وقت ہر 5واں شخص دنیا کے اندر وہ ہے جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرمایا تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا، پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ دنیا کی محبت، مادیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن پہلے مسجد نبوی میں ساری امت کو ایک پیغام دیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو
یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ ذرا قریب آ جائیں جی، تھوڑا سا قریب آ جائیں، ذرا کھسک جائیں تھوڑا سا اور آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بادشاہت ملی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی آپ کو اختیار ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے مشیر تھے، فرمایا میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں، دو مشیر میرے زمینوں پر ہیں۔ آسمانوں کے مشیر کون ہیں؟ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین پر میرے دو مشیر کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا نیچے کی طرف، عبد النبیہ کو پسند کر لیا، بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، قصبہ پھرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا، اور واقعی ایسی زندگی گزاری انہوں نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیرا، اور خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اپنی جگہ سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے اپنی جگہ پر۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھ کر فرض جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے، جب تک اسی حالت میں بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفرہم ورحمہم، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے چلے گئے، گھر گئے، پھر واپس آئے، صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ اس بات پر حیران ہو کہ میں کیوں جلدی اٹھ گیا؟ سلام پھیر کر میرے دل میں یہ بات آئی، مجھے خیال آیا کہیں سے سونے کا ایک ڈلا ملا ہے ہدیے میں، گھر میں ہے۔ میں نے کہا نبی اور سونا ایک چھت کے نیچے نہیں ہو سکتے رات کو۔ میں گیا اور اس کو لے کر آیا، میں کہا جلدی سے اس کا میں انتظام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم چاہتی ہو حشر کے میدان میں آ کے مجھ سے ملو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، 3 چیزوں کا۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر
بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. ایک چیز یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا. اور تیسری بات یہ فرمائی کپڑا اس وقت تک نہ پرانا کرنا چھوڑ دینا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگے. عجیب بات فرمائی. آدمی تہجد پڑھے، تلاوت کرے، روزے رکھے، ایسی بات فرمائی جس سے اپنا حلیہ فقیرانہ ہو. یہ بات فرمائی. ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، کپڑا اس وقت تک نہیں بیکار کرنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے. یہ ساری باتیں امت کے لیے ہے. آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک رخ پر لے کر آ رہے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، لیکن اس قدر زاہدانہ زندگی گزاری. درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، کسی نے ان کے لیے جھونپڑا بنا کے دے دیا. جب ان کا انتقال ہونے لگا رونے لگے. کسی نے پوچھا اب روتے کیوں ہیں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے. کون سی بات ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دیکھو اس حال میں آ کر مجھ سے نہ ملنا کہ دنیا میں اتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اس سے زیادہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. دنیا کو بڑی چیز سمجھ رہی ہے، حالانکہ فرمائے یہ دنیا اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ اللہ خالق کائنات مالک کائنات اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مربع میل علاقہ روزانہ اس کی رعایا میں داخل ہو رہا تھا. ان کی دور میں 12 مربع میل علاقہ. مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار 50 سال تک ہوتی اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر ہو گئی، معذرت کی آج مجھے دیر ہو گئی، وجہ بیان کی یہ میرا جبہ ہے، ہر جمعے کے دن میری بیوی اس کو دھوتی ہے، یہ سوکھتا ہے، میں پہن کر آتا ہوں. آج بھی حسب معمول بیوی نے دھویا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی دیر ہو گئی. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ پیوند گننے لگا. 12 پیوند، ایک پیوند چمڑے کا. ملک کے سربراہ ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، مشرق مغرب تک پھیلا ہوا ہے. ملک کا سفیر آیا، مدینہ منورہ آیا،
مسلمانوں کے سربراہ سے ملنے کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا، مدینہ منورہ پہنچا، کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ اس نے پوچھ گچھ شروع کی، پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کون بادشاہ، کون سا محل؟ کہ جو تمہارا سربراہ ہے عمر کا۔ عمر کا پوچھ رہے ہو؟ کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، یہ راستہ ہے، یہاں جاؤ، ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرتے ہیں۔ یہ ملک کا سفیر کسی باہر ملک سے آیا ہوا، کہنے کہ یہ اسے مذاق کر رہا ہے، درخت کے نیچے۔ پھر اس نے کہا یہاں تو کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس نے جو راستہ بتایا وہاں گیا، اس راستے پر دیکھا ایک جنگلی درخت، مشکل سے اس کا کوئی سایہ ہوگا، اس کے نیچے ایک آدمی ایک ہاتھ اپنا سر کے نیچے لے کر بیٹھ کے آرام کر رہا ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، تنہے تنہا۔ یہ ہے مسلمانوں کا امیر، تھر تھر کانپنے لگا کہ یہ تو سو رہا ہے، اگر اٹھ گیا تو میرا کیا حال بنے گا۔ کیا ہے؟ اپنا طرز نہیں بدلا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ امت کو ہوا کیا؟ آج ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ تقاضے رکھے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ بیوی بچوں کا سنبھالنا بھی، اپنا بھی، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھر خواہشات بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول وہ فرما رہے ہیں الدنیا خلقت لکم، دنیا کو بنایا تمہارے لیے ہی ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ یہ مبارک مہینہ ملا ہمیں، 11 مہینے ہم دنیا کے اندر مشغول رہے۔ اس دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کے مشاغل، اس نے ہمیں اتنا غافل کر دیا، ہم بھول گئے دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا دیا اللہ نے، سنبھل جاؤ، آ جاؤ، لوٹ آؤ، ماحول بنایا، مسجدوں کو آباد کر دیا اللہ نے، دل میں خود بخود ایک وجدان رکھا، ہمیں تو اعمال اختیار کرنے ہیں، اعتکاف اللہ کے در پر آ کے ہم گھر بار کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر اس ایک مہینے میں بھی، رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ پر ایسی محنت نہ کر سکے کہ دل اگر ہمارا ہٹ گیا ہو دنیا سے، یہ مبارک مہینہ تو پھر ختم ہو جائے گا، پھر وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہی ہمارا پرانا روٹین شروع ہو گیا، وہی چیزیں ہو گئیں، تو ہماری محنت کا کیا نتیجہ نکلا پھر؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔
ہمیں اپنے آپ کو پڑھنا ہوگا، کہاں کمی رہ گئی، وہ کون سی چیز ہم سے چھوٹ گئی، جس کیفیت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جس لگن کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، وہ نہ کیا۔ اب بھی موقع ہے، کیا کریں ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم استغفار کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر شب قدر مل جائے تو کیا کروں؟ کون سا عمل؟ شب قدر مل جائے کون سا عمل؟ کوئی بہت بڑے وظائف نہیں بتائے، 100 رکعت پڑھو نہیں بتایا، اس طرح سے نفل پڑھو نہیں بتایا، اس طرح سے ذکر کرو نہیں بتایا، ایک بہت ہی مختصر سا استغفار بتایا۔ اگر شب قدر مل جائے یہ دعا مانگ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، میرے گناہوں کو تو معاف کر دیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اپنی طرف سے بھی مانگیں، ساری امت کی طرف سے مانگیں۔ ہم نے اس چیز کو بڑا سمجھ لیا، اہم سمجھ لیا، قیمتی سمجھ لیا، جس کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے۔ فرمایا جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچاہی بھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچاہی بھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں کوڑی پر گزر ہوا، کچرے کا ڈھیر ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر مرا ہوا بکری کا بچہ، کان بھی چھوٹے، دم بھی کٹی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا، سوال کیا، اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ کرام حیران، مرا ہوا بکری کا بچہ، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، کان دم کٹی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس کو خریدیں؟ اے اللہ کے رسول، اس کو کون خریدے گا؟ اس کو تو جو اس کا مالک تھا کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر چلا گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ ساری کی ساری دنیا، اس دنیا میں جو سرمایہ ہے وہ دین ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے، جس کے پاس یہ خزانہ ہے، اس کی زندگی یقیناً اطمینان بخش ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار بن نہیں سکتی۔ اگر زندگی میں خوشگواری نہیں ہے تو سمجھ لو دین کے اندر کوئی کمی واقع ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، بے شک ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بے شک ہم تھوڑا بہت حلال حرام کا خیال بھی کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ خود کی کچھ خدا کی۔
کچھ حضور کی کچھ یہود کی، وہ تو پورا کہ پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہر چیز اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، میری کوئی خواہش ہی باقی نہ رہے، میری کوئی تمنا ہی باقی نہ رہے، من چاہی بالکل ختم، صرف رب چاہی ہو، جو اللہ مجھ سے چاہتے میں اس کو پورا کروں۔ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے۔ فرمایا عازب اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک بھلا دیا کہ موت بھی آ رہی ہے، بھلا دیا۔ موت نے نہیں بھلایا، موت نے نہیں بھلایا۔ یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، یہ میت بن کے پھر اس کو اٹھانا ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تمہیں پتا ہے نا موت کے بارے میں، جانوروں کو پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربا موٹا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب دبلے ہو جاتے غم کے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، تم ہنسنا چھوڑ دو، تم لذتیں اٹھانا چھوڑ دو، وہ آخرت، وہ موت آ رہی ہے۔ کب؟ کس وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، مجھے موقع ملے گا یا نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا، مجھے نہیں معلوم۔ زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، اتنا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں، فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، جو موت کو یاد کرنے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہمارا بھی وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ایسی دنیا کے اندر ہم نے اپنا کام بنایا ہوا ہے جیسے نہیں رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں امت کو، تیاری کر لو، مرنا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب دینا ہے۔ یہ امت آج دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو گئی، ہمارا معاملہ اللہ نے اجتماعی رکھا، انفرادی نہیں رکھا اس امت کا۔ ہم بحیثیت ایک امت کے ہیں۔ میں کراچی میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر فجی آئلینڈ میں ایک مسلمان ہے
وہ برا کرتا ہے، وہ بھلا کرتا ہے، اس کے اثرات ساری امت پہ پڑتے ہیں۔ چلی میں وہ مغرب کے کنارے مسلمان ہے، برا کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، اس کے اثرات ساری امت پہ پڑتے ہیں۔ یہ ایک امت ہے۔ امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، علاقے والوں کا نام نہیں ہے، کوئی زبان والوں کا نام نہیں ہے، کوئی خاص قبیلے والوں کا نام نہیں ہے۔ یہ امت مختلف علاقے والوں سے، قبیلے والوں سے، ملک والوں سے، زبان والوں سے بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلمان فارسی تھے، فارس کے تھے، صہیب رومی تھے، روم کے تھے، بلال حبشی تھے، حبشہ کے تھے، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ اجتماعیت اس امت کو دی گئی ہے، ایسی اجتماعیت ملی جو پچھلی قوموں کو نہیں ملی، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، نبی ان کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو نجات دے رہے ہیں فرعون اور اس کے لشکر سے۔ پانی ہے، اس میں سے گزارنا ہے، ہر قبیلے کو الگ الگ گزارا ہے، اس کا ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ ہے۔ اس امت کا اجتماعیت ہے، اکٹھا رہنا ہے، ایک بن کے رہنا ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں مسلمان کیسا ہے، کس حال میں ہے، اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اگر ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، بے پرواہ ہیں، فرمایا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فکر نہیں، فرمایا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو آئے اسی لیے ہیں، یہ امت ہے اسی لیے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایسی باتوں پر لڑائی جھگڑے، ہمارا ذہن ہی بدل گیا ہے۔ وہاں تو یہ بات آتی تھی ہم کیسے اکٹھے بن کے رہیں، جڑ کر رہیں، مل کر رہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس وقت تک ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان میں اتفاق نہیں ہے، اکٹھا ہونا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتفاق کی بنیاد، اکٹھا رہنے کی بنیاد، مل جل کر چلنے کی بنیاد عاجزی، تواضع، انکساری ہے۔ افتراق کی بنیاد، آپس کی لڑائی جھگڑے کی بنیاد، کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ بنیاد ہے آپس کی لڑائی کی۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر، جو اس میں اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دیں گے۔ یوں آتا ہے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، رائے کے دانے کے برابر، فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ کوئی اجنبی اگر آتا، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھنا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ داخل ہو رہے ہیں،
اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے برابر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے کون ہے یہ مبارک مہمان جو مدینے میں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چل رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھانپ لیا، چادر نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صاحبان کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تاکہ لوگ دیکھ لیں جس کو دیکھنے کے لیے آئے وہ یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے، مجلس لگی ہوئی ہے، کبھی بھی صدر مقام کا قصد نہیں کرتے تھے، کبھی بھی جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے صحابہ کرام کو منع کرتے، کھڑے مت ہو، بیٹھے رہو۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ 3 چیزیں جس نے مضبوطی سے تھام لی وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمایا ایک مسجد ہے، جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ ایک مسجد۔ دوسرا عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، عام آدمی کی طرح، کبھی یہ تمنا بھی نہ ہو میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، لوگ میری تعظیم کریں، یہ تمنا بھی نہ ہو، عام آدمی کی طرح رہے۔ اور تیسری چیز جماعت، جماعت کے ساتھ رہنا، اجتماعیت کے ساتھ رہنا، انفرادی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، گرد اڑنے لگی، ظاہر سواریوں پر تھے، اونٹ پر تھے، گرد اڑنے لگی۔ ایک صحابی اس گرد سے پریشان ہو گئے، الگ ہو گئے، ذرا فاصلے پر چلنے لگے گرد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کیا وجہ ہوئی تم الگ ہو گئے؟ اے اللہ کے رسول یہ گرد اڑ رہی ہے، اس سے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس گرد کو برداشت کر لو، اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، ایسے ہی اکیلے آدمی کو بھی شیطان آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ اکیلے آدمی کو ساتھ ملو، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اب اکٹھا ہونے کے لیے کیا ہے؟ آدمی کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ گرد اڑے گی، اس گرد کو برداشت کرنا ہوگا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ شیطان سے ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ شیطان تو چک لے گا۔ اس زمانے کے اندر یہ حال بن گیا ہمارا، میاں بیوی ہیں، ان کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اکٹھا رہنا مشکل۔ یہاں پر ایک ہوٹل تھی، ہوٹل انٹر کانٹیننٹل، وہاں کے مینیجر تھے، اور اس مینیجر کی جو اہلیہ تھی میری والدہ سے بہت تعلق تھا، بہت دوستی تھی۔ تو انہوں نے آ کے میری والدہ سے کہا میری ایک بچی پتہ نہیں درویش بن گئی ہے، نہ اپنے کپڑوں کا صحیح خیال رکھتی ہے، نہ کچھ، بہت ہی دیندار ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میری والدہ نے کوشش کی، اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ ظاہر ہے کلفٹن کے اندر ان کا مکان تھا، وہ لڑکا بھی زیادہ مالدار نہیں تھا،
شادی ہو گئی. ایک دن وہ لڑکا اپنی بیوی کو اپنی اسکوٹر پہ، اسکوٹر تھی ویسپا، اس کو پیچھے بٹھا کر ان کے گھر لے کے جا رہا تھا. وہ مسز حبیب جو مینیجر تھا، اس کی بیوی باہر دروازے کی کھڑی ہوئی تھی. اس نے دیکھا کہ میرا داماد آیا ہے اور میری بچی کو موٹر سائیکل ویسپا پہ اسکوٹر پہ لے کر آیا ہے. اتنا غصہ آیا اس کو. اس نے اپنی بچی کو اپنے گھر رکھ لیا، بٹھا دیا. خیر مسز حمید بھی ہمارے گھر آئی، وہ لڑکا بھی گھر آیا، وہ اپنی بیٹی کو بھی لے کر آئی. والدہ نے صلح صفائی کی کوشش کی تو اس نے کہا مسز حمید نے، نہیں میں اپنی بچی کو اس کے یہاں نہیں بھیجوں گا، یہ تو ویسپا میں بٹھا کے لے کر آیا اس کو، اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے. والدہ نے اس کو الگ کمرے میں بٹھایا. اس کے شوہر سے پوچھا، اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ دے دے گا، ہم محنت کریں گے، دنیاوی چیزیں بھی آ جائیں گی، زندگی اچھی گزرے گی. بچی سے پوچھا تمہارا کیا ذہن ہے؟ تو اس نے ایک عجیب بات کی. اس بچی نے کہا میں نے تو یہ سنا تھا کہ ڈولی جس گھر میں جائے وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلتا ہے، مجھے تو اس کے گھر میں ہی جانا ہے. اب مسز حمید الگ کمرے میں تھی. والدہ نے اس بچی سے کہا جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو بھیج دیا. کچھ دیر کے بعد کمرے سے مسز حمید، اتنی دیر ہو گئی کیا ہوا؟ کیا وہ تو اپنی بچی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر چلے گیا، آپ کی بچی کو وہ ہنگامہ مچایا، شور بچایا، میری اجازت کے بغیر کیسے لے کے گیا؟ جب یہ ذہن بن جاتا ہے مجھے تو یہی رہنا ہے، جیسا کیسا ہو مجھے برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے. دوسروں کے جذبات کا لحاظ رکھنا، دوسرے کی رعایت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، نماز مختصر کی. صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا تم لوگ اس بات پر حیران ہو میں نے نماز مختصر کیوں کی؟ اس لیے مختصر کی مجھے بچے کی رونے کی آواز آ گئی، خیال ہوا اس کی ماں پریشان ہوگی، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے. کسی کا دل دکھانا فرمائے یہ بھی گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا، دل رکھنا یہ بھی نیکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، اگر خندہ پیشانی سے ہی پیش آنا ہو اس کو بھی کر لو، مسکرا کر ملنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، آخرت، امت، لیکن صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. جس سے ملتے مسکرا کر ملتے تھے، کھلی باہوں سے ملتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے. جب اکرمہ آیا مدینہ منورہ اسلام لانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، اسلام لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر مت کرنا. کس کا؟ ابو جہل کا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے زمانے کا فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ سخت نکلا، کہ فرعون تو ڈوبتے ڈوبتے کہہ گیا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن میرے زمانے کا فرعون
وہ تو اشارہ کر گیا کہ دیکھو گردن نیچے سے اڑانا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. لیکن اکرمہ آ رہے فرما رہے ہیں اس کے باپ کا تذکرہ نہیں کرنا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں. اعلان ہو گیا سب اس کا استقبال کریں گے. حالانکہ احد کے اندر جو 70 شہید ہوئے 65 انصار میں سے تھے، 5 مہاجرین میں سے تھے. مدینہ منورہ کا تقریباً ہر گھر متاثر ہو گیا تھا. ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے فرمایا دیکھو خالد آ رہے ہیں. سب کی زبان پر تھا کہ احد میں جو کچھ ہوا یہ خالد اس کا نتیجہ، خالد کی وجہ سے ہوگا. اب فرما رہے خالد آ رہا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرے اس کے سامنے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے، ہر گلی سے استقبال، اہلاً و سہلاً، ہر گلی سے استقبال ہو رہا تھا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا ہے دوسروں کا لحاظ رکھنا، دوسروں کا خیال کرنا یہ امت ہے. آج تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، 1 دن 2 دن، چند لمحات ہیں، چند گھڑیاں ہیں. ہم ساری امت کے لیے دعا مانگیں. اے اللہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ امت آپ کی نگاہ سے گر گئی، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما کر امت کو دوبارہ اس درجے تک پہنچا دے. خوب دعائیں مانگیں. دعا کی رات ہے، یہ دعا کے لمحات ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، شہر والے ملک والوں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں. یہ جتنا فساد ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ فرما رہے ہیں انسانوں یہ سب تمہاری کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم اللہ سے معافی مانگیں. جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. خوب مانگیں اللہ سے. اور پھر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ بھی کریں. رمضان تو گزر جائے گا، ایسا نہ ہو جو پہلی ڈگر تھی اسی پر ہم آ جائیں. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہمیں کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے. صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ باقیوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. بچتے بچاتے اپنے آپ کو اور اطاعت اور فرما برداری میں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اس امت کی. اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے اور اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے. یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جتنی اللہ نے استعداد دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ زمین پر فرما برداری اللہ کی عام ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. اس رات کی دعا ہے لیلۃ القدر کی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خوب مانگنا ہے اللہ سے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ ساری کی ساری امت دین کی عالی محنت سے دور ہو گئی، دین والے کام سے دور ہو گئی، آپ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہو گئی. اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں دوبارہ دین کے اوپر اور دین پر عمل کرنے اور دین کی محنت کرنے کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما. اے رب ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پر رہنمائی فرما. اے اللہ
امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے۔ اے اللہ امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں یا جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو دے سکتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، ہر وہ کام آسان ہے اے اللہ جس کو تو نے آسان فرما دیا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف